بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم کا سبق چل رہا ہے اور ہم کتاب العلم پڑھ رہے تھے، تو آج حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود۔ حضرت حماد سے روایت ہیں، حضرت حماد حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور ابراہیم حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں اور علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجمع اللہ تعالی العلماء یوم القیامت، یجمع اللہ تعالی العلماء یوم القیامت، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو قیامت والے دن جمع فرمائے گا۔ پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا ترجمہ، پھر ظرف کا ترجمہ، آخر میں فعل کا ترجمہ۔ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو قیامت والے دن جمع فرمائے گا۔ فیقول، پھر فرمائے گا، انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا، بے شک میں نے تمہاری دلوں میں حکمت کو نہیں ڈالا۔ انی لم اجعل، میں نے نہیں ڈالا، حکمتی، اپنی حکمت کو، فی قلوبکم، تمہاری دلوں میں، الا وانا اريد بكم الخير، مگر یہ کہ میں تم سے خیر کا ارادہ کرتا تھا، میں تم سے خیر کا ارادہ کرتا تھا۔ اذهبوا الى الجنت، تم جنت کی طرف جاؤ۔ فقد غفرت لكم على ما كان منكم، تحقیق میں نے تمہاری مغفرت کی ہے اس پر کہ جو تم میں تھا، کہ جو علماء کرام نے علم حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پر میں نے کیا کیا، تمہاری مغفرت فرمائی۔ جو علماء کرام علم حاصل کریں گے اور دین کا کام کریں گے تو ان کے لیے یہ مغفرت کی بشارت ہے کہ فقد غفر، تو میں نے مغفرت کی، لکم علی ما کان منکم، اس پر کہ جو تم میں تھے۔ تو سب یہ اس کا معنی ہے کہ انی لم اجعل حکمت فی قلوبکم، بے شک انی میں نے انی لم اجعل حکمتی، یہ اللہ آ رہا ہے نا، اللہ کا مطلب یعنی پہلے اگر نفی ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا، اس بات ہوگا۔ اگر پہلے اس بات ہوگا تو اللہ کے بعد کیا ہوگی، نفی ہوگی۔ تو اس کا یہ سمجھا کریں کہ لم اجعل حکمتی فی قلوبکم، فی قلوبکم، میں نے تمہاری دلوں میں حکمت کو نہیں ڈالا۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، مگر میں ارادہ کرتا تھا تم سے بھلائی کا، ایسے۔ اور دوسری طرح اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں نے تمہاری دلوں میں حکمت کو ڈالا کہ میں ارادہ کر رہا تھا تم سے بھلائی کا۔ ٹھیک ہے؟ حکمت کو نہیں ڈالا، اس سے کیا مراد ہے؟ حکمت ڈالنا یعنی علم و حکمت، جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، حکمت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں علم کو، جو بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے، حکمت حاصل کرتا ہے، سارا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، دوسری حدیث پاک ہے نا، من تفقہ فی الدین فہو انما یرید، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تو اسی سے یہی مراد ہے۔ صحیح ہے؟ آگے حدیث پاک ہے، اب 3 4 ایسی حدیث پاک آئیں گی جن کا متن سیم ہوگا۔ 3 4 احادیث ایسی آئیں گی جن کا متن سیم ہی ہوگا، صرف سند کا فرق ہوگا۔ تو حدیث کا ترجمہ میں ایک مرتبہ کر دیتا ہوں، باقی سند کا ترجمہ ہر دفعہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ ان قاسم سے روایت ہے، وہ ان ابی ہے ان جد ہی، قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور قاسم کے والد قاسم کے دادا سے، جد ہی یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا او قال ما لم اقل، سرکار نے فرمایا،
من کذب علیہ متعمدن، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، من کذب علیہ، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، متعمدن یعنی جان بوجھ کر، او قال ما لم اقل، یا ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، یعنی وہ شخص یہ کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں، تو دونوں کا مفہوم سیم ہی ہے لیکن الفاظ کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ، مقعدہ یعنی اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ، بس اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ٹھیک ہے۔ yes. اس کے بعد دوسری حدیث پاک کہ عن عطیۃ عن ابی سعید، عطیہ روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاہیے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو یہی حدیث ابھی روبا سے بھی روایتیں، شداد بن عبد الرحمن سے بھی روایتیں، شداد بن عبد الرحمن ابھی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ان عطیہ اوفی، عطیہ اوفی سے روایت ہے، وہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم تسلیم کر رہے ہیں۔ تو عطیہ فرماتے ہیں جو راوی ہیں کہ وہ اشہد انی لم اکذب علی ابی سعید، میں گواہی دیتا ہوں، عطیہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں نے ابو سعید خدری پر جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ابو سعید عطیہ کیا کرتے ہیں، کس سے روایت کر رہے ہیں، ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، اور ابو سعید خدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ تو عطیہ فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابو سعید خدری پر جھوٹ نہیں بول رہا، وَأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی میں نے بھی ان پر جھوٹ نہیں بولا اور انہوں نے سرکار سے روایت کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ آخری روایت ان سعید، سعید سے روایت وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک ہے زہری سے روایت ہے، اور زہری روایت کرتے ہیں حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یحییٰ بن سعید سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی احادیث بیان کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی نہ ہو، ایسا قول بیان کرے، ایسی حدیث بیان کرے جو حدیث موضوع ہو، تو موضوع حدیث اس حدیث کہا جاتا ہے جس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہو، جو کاذب راوی ہو، مکذوف بالکذب ہو، اس کی روایت کو موضوع روایت کہا جاتا ہے، اور موضوع روایت بیان کرنا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا ہے، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ بیان کرے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا، تو وہ شخص اس حدیث کی زمرے میں آئے گا
اور اس کے لیے یہ سخت وعید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. دوستاً، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے، شک ہے کہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہے ڈاؤٹ بھی ہے، کچھ پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اور کچھ بھی میں ڈاؤٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شک ہے مجھے کہ انہوں نے ارشاد نہیں فرمایا. اس میں کیا تو ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ حدیث پاک ہی ہے، ٹھیک ہے، کنفرم جو پکا پختہ یقین ہو، تب ہی اس کو حدیث کے طور پر بیان کریں. اگر شک ہے، یقین نہیں ہے، مذبذب ہے، تو اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کریں. کہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے، جیسے حدیث اس یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہا جاتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان میں سے. اب یہ حدیث پاک نہیں ہے، اس کو لوگ حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے. تو جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے، تب تک اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کرے. پہلے تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد جب معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً سرکار کا فرمان ہے، تب حدیث کہہ کر بیان کریں.